حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ کی؟ 63 مرتبہ، جس میں اب وہ 63 مرتبہ کہاں میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں، لیکن کچھ جگہ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی نہ تو میرے ابراہیم عیسائی، بلکہ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، کبھی شرک اور کفر کرنے والے۔ یہ اللہ تعریف کر رہے، کن کی تعریف کر رہے؟ حضرت ابراہیم۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک جگہ بتائی، ایک جگہ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کہتے میں کسی کا محتاج نہیں، بولو اللہ کسی کا محتاج۔ اللہ کو بیوی ضرورت، بچے ضرورت، فیملی، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، پھر بھی اللہ فرماتے میں نے دوست بنایا تو ابراہیم کو میرا دوست بنایا۔ حالانکہ اللہ کو دوستی کی ضرورت ہے، لیکن پھر فرماتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہاں عربی گرامر وَاتَّخَذَ اللَّهُ، یعنی اللہ یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم نے کہا اللہ میرے کو دوست بنا، اللہ میرے کو دوست بنا، کہ ابراہیم نے نہیں مانگا، بغیر مانگے میں نے خود ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ تو اللہ یہاں تک فرماتے کہ میرے ابراہیم اتنے پیارے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، اتنا اچھا رکوع کرتے ایسا لگتا ہے کہ پوری امت نے رکوع کر لیا۔ وہ سجدہ کرتے ایسا لگتا ہے پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ اور اللہ فرماتے سارے لوگ غلطی کریں گے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلیں گے، میرے ابراہیم غلطی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں چلیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم کا رکوع جیسے پوری امت نے رکوع کر لیا، میرے ابراہیم کا سجدہ پوری امت نے سجدہ کر لیا، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، میرے ابراہیم شرک اور کفر نہیں کرنے والے، اللہ فرماتے میری نعمتوں کا شکر کرنے والے، اجتبا، اللہ فرماتے میرے ابراہیم کو پسند کر لیا اور میں نے فیصلہ کر لیا سب غلطی کرے مگر میرے ابراہیم کوئی مسٹیک اور کوئی غلطی۔ کیوں یہ سب کیوں ہوا؟ 63 مرتبہ اللہ فرمائے میرا ابراہیم، اور حضرت اللہ فرمائے ابراہیم میرے دوست۔ میرے دوستو اس کی وجہ یہ کہ اللہ کا حکم ایک اپنی مرضی، اللہ کے حکم کو آگے بڑھاؤ، اپنی مرضی کو۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں آپ کو قربانی کی وہ پوائنٹ بتاتا ہوں جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا، اللہ کا حکم آیا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ کون بیٹا؟ ساتھ میں بولو حضرت اسماعیل۔ اور حضرت اسماعیل کی عمر میری انگلیاں کتنی اور اللہ کا حکم آتا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رات کو چونک کر اٹھتے ہیں، اللہ یہ کیا حکم؟ میرے بیٹا 7 سال معصوم، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اللہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی۔ ارے بولو چلائی۔ ارے بیٹا ہمارا شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، ہماری بیٹی نکمی ہو، نالائق ہو، لیکن باپ کو پھر بھی رحم آتا ہے۔ تو جب اسماعیل جیسا معصوم بیٹا اور ابراہیم جیسے معصوم ابا، تو وہاں رحم کرم کا کتنا بڑا معاملہ ہوگا۔ 24 گھنٹے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے، ابھی تو نیند لگی، خواب میں اللہ کا حکم آیا، او میرے ابراہیم ہمارا حکم ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ۔ حضرت ابراہیم پھر دوسری رات اٹھے اور پھر اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ میرے اسماعیل کا قصور کیا ہے اور اللہ میرا قصور کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے کہا یہ اسماعیل سے میں اتنی محبت کرتا، میں کھاتا نہیں اللہ جب تک ان کو نہیں کھلاتا، میں پیتا نہیں جب تک ان کو نہیں پلاتا، میں روزانہ ان کو گھومنے پھرانے لے کے جاتا، اے اللہ کیا قصور ہے میرے اسماعیل کا؟
2 दिन 2 रातें गुजर गई, तीसरी रात को सोए, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया और अल्लाह ने ख्वाब में फरमाया, इब्राहिम क्या मेरा कानून नहीं मानो? मेरा कानून है बेटे के गले पे छुरी चलाओ, और तुम्हारी मर्जी है कि बेटे के गले पे छुरी नहीं चलाना, तुम्हारी मर्जी को पीछे कर दो, मेरा हुक्म आगे करो, और ये मत पूछो कि क्यों छुरी चलाना है, मेरा हुक्म है, मैंने पैदा किया है, तुमको भी मैंने पैदा किया, इस्माइल को भी मैंने पैदा किया, सारी कायनात का पैदा करने वाला मैं, मेरा हुक्म है। और बताओ सारी कायनात का पैदा करने वाला कौन? अरे अल्लाह ने फरमाया ना, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिकु कुल्ली शैइन फ़अब्दूहु व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं तुम सबका पैदा करने वाला, मैं तुम सबका परवरदिगार, और तुम मेरी ही इबादत करोगे, और मैं तुम सबकी निगरानी करने वाला। सारी जिम्मेदारी बोलो किसने ली? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम ये क्या मामला है, इस्माइल देने वाला भी मैं हूँ। अब तीसरी सुबह में हज़रत इब्राहिम उठे, समझ गए आज अल्लाह का हुक्म आ गया और मेरी मर्जी, लेकिन कैसे? 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, और हज़रत इब्राहिम इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह की कसम खाते नहीं जब तक बेटे को नहीं खिलाते, पीते नहीं जब तक बेटे को नहीं खिलाते, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाते। लेकिन क्या करें मेरे दोस्तों, हम भी बाप हैं, आज ये सुनने पर मजबूर आप भी और मैं भी, और करने पर भी मजबूर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो रात को एक छुरी को तेज किया और छुरी को दरवाजे के पीछे छुपा दिया। बोलो दरवाजे के पीछे छुपा दिया। जब सुबह हो गई ना तो अपनी बीवी हाजिरा, बोलो अपनी बीवी हाजरा को कहते हैं, वो इस्माइल को उठाओ, 7 साल का बच्चा है, उठाओ। तो हाजरा पूछती है सुबह सुबह क्या काम है भाई, सुबह सुबह इस्माइल को उठाने का क्या काम है? काने में उठाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और उसको गुसल दो, अच्छे कपड़े पहनाओ, आज मैं दूर उसको घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। तो हाजरा भी खुश हो जाती है कि मेरे बेटे को घुमाने ले जाएंगे। अरे इस्माइल, और आपको मालूम है बच्चे को जब उठाया जाए और ये उसको बताया जाए अब्बा घुमाने ले जाएंगे, अब्बा तुझे ये दिलाएंगे, अब्बा तुझे वो खिलौना दिलाएंगे, ओ इस्माइल भी उठे और गुसल हो गया, कपड़ा पहना, और जब जाने का वक्त आया तो हजरत इब्राहिम ने दरवाजे के पीछे से आहिस्ता से क्या छुपाया? ले ली छुरी, ले ली और चले। हाँ चले। अब ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। अब्बा यानी हजरत इब्राहिम और बेटे 7 साल कौन? हजरत इस्माइल। ये ऐसा भी पहले पे घूमने जाते थे, और इनके घूमने का तरीका क्या होता? हजरत इब्राहिम दौड़ते और कहते इस्माइल चलो मेरे को पकड़ो 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 पकड़ो। वो छोटे छोटे कदमों से इस्माइल जाते और पकड़ लेते। फिर अब्बा कहते चलो इस्माइल अब तुम दौड़ो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। एक बाप बेटे की मोहब्बत थी, बाप बेटे का रोज साथ में जाना था, आना था। आज जब हज़रत इब्राहिम इस्माइल को लेकर चले, एक बात भी ये नहीं कहा कि मैं दौड़ूं तू मुझे पकड़, या तू दौड़ मैं तुझे पकड़ूं। तो इस्माइल कुछ कहते अब्बा आज आप दौड़ेंगे नहीं, आज आप दौड़ेंगे नहीं, मैं आपको पकड़ लूंगा। और फिर कहते या तो मैं दौड़ता हूँ, अब्बा आप मेरे को पकड़ो। तो हज़रत इब्राहिम ने जब कोई जवाब नहीं दिया ना, तो किताबों में लिखा कि हज़रत इस्माइल ने दौड़ना शुरू किया, खूब आगे निकल गया, अब्बा मेरे को पकड़ो, अब्बा मेरे को पकड़ो, अब्बा मेरे को पकड़ो। बोलो हज़रत इब्राहिम पीछे दौड़े नहीं? दौड़े। आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। अब हज़रत इस्माइल वापस आए तो कहा अब्बा आप तो मुझे पकड़ने भी नहीं आए और आप तो रो रहे हो। और हज़रत इस्माइल 7 साल के, लेकिन बाद में कहते मैंने कभी अब्बा को रोते हुए नहीं देखा। आज पहली मर्तबा मैंने अपने अब्बा के आंख में आंसू देखे तो मैंने कहा अब्बा आप तो रो रहे, आप मुझे पकड़ने भी नहीं आ रहे। तो उस वक्त अब्बा ने वो छुरी निकाली, कहा बेटा अभी मीना का मैदान आ जाएगा, वहाँ अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे गले पर छुरी। तो हज़रत इस्माइल दौड़े, कहा कोई अब्बा अपने बेटे के गले में छुरी चली जाए। हज़रत इस्माइल 7 साल के, मगर अल्लाह ने अकल, सलाहियत, दानिशमंदी दी थी। वो 7 साल के बेटे ने कहा अब्बा आप बाप होकर मैं बेटे और मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे गले पर आप छुरी चलाओगे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी नहीं चलाता, मगर क्या करूं अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे गले पर छुरी चलाऊं। बस इतना फरमाया, अल्लाह का हुक्म है कि तेरे गले पे छुरी चलाओ। हज़रत इस्माइल जो दूर गए थे आए और कहा अब्बा अल्लाह का हुक्म है,
کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا ابا پھر دیر کیوں کرتے، جتنا جلدی ہو لٹا دو۔ اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کرو، آپ کا کام ذبح کرنا ہوگا، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام لکھا جائے گا۔ اس کو قرآن کریم نے جو انداز میں بتایا، وہ تو ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے تو ہم کو ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، ورنہ آدمی زار و قطار روئے۔ اور ایک بچے کو بخار آتا ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ایک بیٹی کو بخار آتا ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ایک بیٹی پریگننٹ ہوتی ہے تو باپ اچھلتا مچلتا رہتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ جو اللہ نے بیان کیا، کیا فرمایا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کی انگلیاں حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں، اور دونوں ابا اور بیٹے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک ابا نے کہا میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے حکم سے تیرے گلے پہ چھری چلانا۔ اے میرا بیٹا بتا تجھے کیا کرنا؟ بیٹے نے کہا ابا دیر مت کرنا، آپ کا کام چھری چلانا ہوگا، میرا کام صبر کرنا ہوگا۔ اور وہ آج بھی جو لوگ عمرہ کو گئے ہوں گے، حج کو گئے ہوں گے، وہ مینا میں وہ جگہ بیٹھا جاتی، یہی وہ جگہ ہے۔ میرے پیارے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل لیٹ گئے، کتنے سال کے؟ اور ابا جو ہے نا حضرت ابراہیم چھری ہاتھ میں ہی کانپے، بار بار اللہ کو کہے اللہ کچھ بدلا، یعنی اللہ یعنی ذبح کرنا، چھری چلانا، اللہ کا بار بار حکم آئے چھری چلاؤ، چھری چلاؤ۔ آپ کو معلوم ہے جب یوں حضرت اسماعیل کو ایسے دیکھو میں بیٹھا ہوں نا، ایسے سیدھے لٹا دیا، حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، اور والے ایسے ایسے چھری رکھی، بس جیسے چھری رکھی ہوگی نا حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ کتنے سال تو ابا گھبرائے، کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا ابا ارادہ نہیں بدلا، آپ مجھے ذبح کرو گے، خون بہے گا، آپ کفن کا کپڑا لائے ہو، یہ کپڑا تو گندا ہو جائے گا، آپ کفن کا کپڑا لائے ہو، سچ بتاؤ اگر کوئی بیٹا باپ کو پوچھے میرے کفن کا کپڑا لائے ہو، باپ پر کیا گزرے گی؟ باپ نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، بہت مشکل سے چھری کر لایا ہو، باقی کفن کا کپڑا؟ تو کہا ابا پھر کس کے پاس کفن کا کپڑا مانگنے جاؤ گے؟ میں پہلے میری چادر اتار لوں، صرف میں میرے سطر چھپاتا ہوں، باقی چادر اتار لوں، اس کو صاف رکھو، جب مجھے ذبح کر لو پانی سے دھو دینا، اور اس کے بعد میں یہ چادر میں مجھے لپیٹ دینا، تاکہ گندی چادر میں مجھے لپیٹ کے دفن مت کرنا، صاف چادر میں دفن کر دینا۔ میرے پیاروں وہ جب کپڑا اتارا گیا، حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ 7 سال کا بچہ کپڑا اتارے اور باپ کو دے کہ باپ میرے مرنے کے بعد اس کو کفن میں استعمال کرنے لگے۔ آج کورونا میں بھی کوئی بیٹا دے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، یہاں تو بیٹے کا کوئی قصور بھی نہیں، لیکن کپڑا اتار کے دیا کہ آج یہ کپڑا تھا، اب یہ میرا کفن بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کپڑا لیا، کپڑا لے کے بھی بہت رویا، اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے کہا چھری چلا، اللہ نے فرمایا ذبح تو، بولو ذبح تو کرنا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کپڑے کو یعنی کفن کو سائیڈ پہ رکھا، اب بیٹے کو ایسے لٹایا، پھر چھری رکھی، تو پھر اسماعیل علیہ السلام، بولو عمر کتنی کھڑے ہو، ابا نے کہا اب کیا ہوا بیٹا؟ ایک تو مشکل سے چھری چلتی ہے، ہوا کیا؟ کہا ابا ایسے ذبح مت کرو، کیونکہ آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ کا ہاتھ کانپتا ہے، آپ ایسے ذبح کرو گے نا آپ کا چہرہ میری آنکھوں کو دیکھے گا، اور میں روؤں گا، میرے آنسو نکلیں گے، میں چلاؤں گا، میں چیخوں گا، شاید آپ کا ہاتھ رک جائے گا۔ ایسا مت کرو، مجھے الٹا لٹا دو، الٹا لٹا دو، گردن پہ سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلے۔ بیٹے کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا، اللہ کا حکم صرف آپ کے سامنے ہوگا۔ میرے پیاروں ابھی سننا حدیث میں جیسے اسماعیل کو الٹا لٹانے گئے، اسماعیل واپس کہنے کا بھائی بات پوچھو، میری اماں کو کہا تھا کہ ایسا ہونے والے، آپ صبح میں نکلے تو میری ماں یعنی حاجرہ کہا نہیں میری، کہا کہہ دیتے تھے میری ماں کو، اور مجھے بھی اسی وقت کہتے تھے نا
ایک آخری مرتبہ اپنی ماں کو مل تو لیتا، ماں بھی آخری مرتبہ میرا چہرہ تو دیکھ لیتی، ابا نے آپ نے مجھ سے بھی چھپایا، اپنی بیوی یعنی میری ماں سے بھی چھپایا، لیکن حضرت ابراہیم کچھ نہیں بولے، کہا بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا، اب الٹے لیٹ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے لیتے؟ الٹے لیتے، لیکن حضرت ابراہیم کا ہاتھ بولو کیسے کانپ رہا ہے، تو اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، میرا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ تیرا حکم تو پورا کرنا چاہ رہا ہے، ہاتھ کانپنا وہ میری انسانی مجبوری ہے، لیکن اللہ حکم تو تیرا پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کپڑا ہے نا تمہارے پاس؟ کون سا کپڑا؟ حضرت اسماعیل اس کو اپنے آنکھ پہ باندھ دو، آنکھ پہ باندھ دو، پھر چھری چلاؤ تو ہاتھ بھی نہیں کانپے گا۔ حضرت ابراہیم کیا کرتے؟ اللہ کا حکم تھا، وہ کپڑا لیا اپنی آنکھوں پہ مضبوطی سے باندھا، اللہ نے کہا اب ذبح کر دو۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری ہاتھ میں لی اور حضرت اسماعیل 7 سال کے ان کی گردن پہ رکھا۔ بس وہ الگ بات ہے کہ گردن پہ رکھنا تھا، حضرت جبرائیل آئے، اسماعیل کو آہستہ سے ہٹایا اور جنت کا جانور وہاں پر رکھ دیا، جس کو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل کو ہٹایا اور جنت کا دمبا رکھا، مگر حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو پٹا تھا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ وہی حضرت ابراہیم نے پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا روئے کہ کپڑا آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اللہ کا حکم آتا ہے آنکھوں سے کپڑا ہٹا۔ حضرت ابراہیم اللہ کیسے ہٹاؤں گا؟ اسماعیل کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، خون بہتا ہوگا، اللہ نے فرمایا ہٹاؤ ہٹاؤ القی العصابہ، وہ پٹی جو آنکھ پہ ہٹاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ہٹائی، تو جانور مرا ہوا اس کے گلے میں چلی چلی تو فوراً زبان سے نکلا نا ابن اسماعیل، تو پھر میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اچانک نظر پڑی دور درخت کے نیچے حضرت اسماعیل 7 سال کے کھڑے مسکرا رہے۔ ارے کوئی اور ابا ہوتے نا دوڑ کے جاتے اسماعیل کو گلے لگ جاتے۔ حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے، سجدے میں گئے، کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، سب جو تو نے کہا سب میں نے کیا۔ بیٹے کو سیدھا لٹایا، بیٹے کو الٹا لٹایا، تلوار کو تیز کیا، میری بیوی کو نہیں بتایا، بیٹے کو نہیں بتایا، بیٹا راضی ہو گیا۔ اللہ آنکھوں پہ پٹی باندھا، پٹی کھولا، اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی۔ اللہ کا جواب آیا، اے میرے ابراہیم میں نے تمہیں دوست بنا لیا، تمہاری قربانی پسند آ گئی، اور میرا پہلا انعام یہ ہے، پہلا انعام یہ ہے آج تک میرے ابراہیم دنیا والے تمہیں سلام کرتے تھے، اب صبح ہوگی شام ہوگی پیدا کرنے والا خود اللہ تم کو سلام کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم آج تم نے وہ قربانی دے دی، آج اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے، اپنی مرضی کو پیچھے کر دیا، میری مرضی کو آگے کر دیا۔ آج تک دنیا والوں نے تمہیں سلام کہا، اب پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں صبح شام سلام کرے گا۔ میرے پیارو، میرے پیارو، حضرت ابراہیم کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جب ہمارے نبی بن کر آئے، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے 10ویں ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نے جنت کا جانور رکھا، لیکن اے میرے پیارے نبی قیامت تک آنے والے ہر ایک کو کہہ دو کہ جس پر واجب ہو وہ قربانی کرے گا، وہ جانور ذبح کرے گا، یا بڑے میں ایک
حصہ لکھا دے گا یا چھوٹا ایک کرے گا لیکن ذبح کرے گا، اور اللہ نے فرمایا محبت کے ساتھ ذبح کرے گا، محبت کے ساتھ ذبح کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا، ارے وہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے ابراہیم اور محمد کے صدقے وہ قربانی کرنے والے کی میں مغفرت کر دوں گا۔ میرے پیارو، یہ قربانی میں حضرت ابراہیم نے جو کام کیا بہت مشکل تھا۔ شاید ہم لوگ آج ہمارے اڑپاڑ میں دیکھا ہوگا، بہت مشہور ہے، عید کی نماز ہوئے پہلے اپنا جانور کی لگی، کتنے لوگ ہوشیاری مارتے ہیں، عید کی نماز ہوئے پہلے جانور جو زمین پر گرے گا اڑپاڑ میں سب سے پہلے میرا گرے گا، کیونکہ جانور کی قربانی بیٹے کی ہوتی تو سوچ ہم لوگ تو قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قربانی کس کے واسطے؟ جھوٹ بولتے، جھوٹ بولتے، پھر بولو قربانی کس کے واسطے؟ ارے بولو نا، آپ کو گھبراتے ہو، کس کے واسطے؟ اللہ خود فرماتے قربانی کس کے واسطے کرے گا؟ بولو نا کس کے واسطے کرے گا؟ پڑھو میرے ساتھ 8واں پارہ، اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پورا مجمع بولے اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو، نماز کس کے واسطے؟ اللہ۔ قربانی کس کے واسطے؟ اللہ۔ جینا مرنا کس کے واسطے؟ ہم لوگ قربانی کس کے واسطے؟ اول پڑھ نماز ہوئے پہلا اپنا جانور پٹ کے جائے گا، کس کے واسطے قربانی؟ اللہ واسطے؟ جھوٹ بولتے ہو، اگر اللہ واسطے قربانی ہوتی تو بکرے کا فوٹو کیوں لیا جائے؟ کس کو بتانے فوٹو لیتے؟ یہ بکرا خریدا اور دوست کو فون کر گئے 40,000 میں